صلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہ۔ جنہاں نو صلوات آندی ہے او پڑھو چاہ، جنہاں نہیں آندی انہاں دی اپنی مجبوری ہے۔ باواز بلند صلوات۔ تو سے کدی یہی تھے آ جاؤ نا تے رل کے تے کوئی تھوڑا بہت مولا دا ذکر کر لویے تاکہ یہ مجلساں مجمع دیاں محتاج نہیں ہوں گیاں، یہ مجلساں دے وچ پاک موجود ہیں تے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دعا امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اللہ آپ سب مومنین کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرتے ہوئے جتنے بے اولاد یہاں پر تشریف فرما ہیں، مالک ان کو اولاد نرینہ سے نوازیں۔ جتنے بے روزگار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو وسیع و عریض رزق عطا فرمائے۔ آمین سارے رل کے آکھیا کرو آمین۔ آکھنا ثواب بھی ہے تے معصوم دا فرمان بھی ہے کہ سب تو وڈا کنجوس او بندے جیڑا کسی مومن دی دعا تے بلند آواز نال آمین نہ آکھ سکے، اس لیے کہ مانگ ہم رہے ہیں دینا اس نے ہے، تو صرف آمین بھی نہیں کہہ سکتا۔ سب سے بڑا کنجوس۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس کوئی نہیں پڑھنی، بس آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے اور عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بڑی سادہ سی اردو ہے اور کوئی بھاری بھرکم لفظ استعمال نہیں کرنے، سادہ سی انجے سمجھو جی میں پنجابی بولتا پہ ہوں، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہے، مجمع کی کیفیت ہے۔ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں،
تھوڑا سا زبانوں کو حرکت دے، کیونکہ ان زبانوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو محلوں میں تو بولیں، چوکوں میں تو بولیں، ذکر علی میں نہ بولیں۔ آپ کی یہ جو زبان ہے، واہ واہ ہے، سبحان اللہ ہے، یہ سارے کے سارے ایک ایک لفظ بی بی دیکھ بھی رہی ہے، بی بی سن بھی رہی ہے، اور آپ کا یہ بولنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا چچا جی آپ بیٹھیں گے یا جائیں گے؟ یہ ادھر یہ پنکھا چلا دیں، صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اچھا گل میں ایندی کرنی ہے بھئی جیڑے بزرگ بیٹھیں انہاں دے تک بھی گل اپڑے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہے میرا موضوع۔ ان مجلسوں کا میرا بیٹا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، اگر کیوں واقعہ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، توجہ میری میں بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم گل، بڑی سیانی گل کردہ پیا کہ واقعہ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ دیکھنا بھئی میری طرف، بھئی ادھر ادھر نہ جائے، پنکھے بھی چل جائیں گے، یہ گرمی آپ کو حشر کی گرمی سے بچائی۔ بڑی آرام اپنے مزاج سے ہٹ کر میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اچھا واقعہ کربلا حادثہ نہیں ہے کہ مولا حسین روڈ پر جا رہے تھے، چاچا جی میرے حلوے کے واقعہ کربلا حادثہ نہیں ہے کہ مولا حسین روڈ پر جا رہے تھے، میرا بچہ، سامنے یکدم ڈاکو آ گئے، یزید کے بندے آ گئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ چھین کر انہیں شہید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، گل جو سمجھ آ گئی؟ واقعہ کربلا ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جاگنا بھائی میرا ساتھ دینا تھوڑا سا۔ اور جب سازش کی جاتی ہے تو سازشوں کو بے نقاب کیا جاتا۔ ذرا بولنا ہے، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بولتے جائیں، جنہیں نہیں سمجھ آ رہی ان کی ایک مجبوری ہے۔ کیوں؟ سازش کوئی نہ کوئی سازش ہو تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ چہرے تو نقاب اودا لایا جاندہ ہے تاکہ پتہ لگے بے اے دے پچھے کون آئی، ایک کیویں ہویا ہے تے کیوں ہویا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ یعنی واقعہ جب بندہ سازش کو کرتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے تو بندے دیکھتے نہیں ہیں، کیوں بھائی؟ بندے دیکھتے نہیں ہیں بھی ایک کیویں کس ماریا ہے تے کیوں ماریا ہے تے کیویں ماریا ہے تے کیڑے آلے نال ماریا ہے تے جیڑا آلہ آیا ہی اے آلہ آیا کتھوں ہے، اے دا اپنا آئی یا کسے کو لو لیا ہے۔ اچھا یہ جو مجلسیں ہیں یہ ان جو سازش ہوئی ہے اس کو بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ واہ واہ، اب کوئی بندہ خاموش رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ سازش کو بے نقاب کرنے کا ایک میں بہت آرام اپنے مزاج سے ہٹ کر جو مجھے سنتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، میں بڑا مزاج سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ مجلسیں کیسے چاچا جی، یہ آج کی یہ جو مجلس ہے اس محلے میں کیسے بے نقاب کر دیا؟ بھائی جاگنا، اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کچھ بندے میرے ساتھ مل گئے ہیں، باقیوں کو میں نے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے یہ مجلسیں سازشوں کو نقاب کرتی ہیں؟ اگر یہ مجلس آج کی نہ ہوتی، یہ ساؤنڈ نہ لگا ہوتا، کوئی نہ پوچھتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے یار، میں بڑی سوچ دے کے جا رہا ہوں۔ مولا حسین کے اس منبر کی قسم ہے، یہ کیسر کی محبت ہے، اس کے تحت میں یہاں پر آیا ہوں۔ مالک میں مجمع نہیں دیکھ رہا، میں بہت بڑی مجلس پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، اگر یہ مجلس نہ ہوتی، یہاں پہ یہ لوگ، یہ چند بندے، یہ ساؤنڈ، یہ منبر، یہ بندے، یہ لنگر، یہ نیاز نہ ہوتا سنی صاحب، تو پھر لوگ نہ پوچھتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، کوئی بھی بندہ یہاں سے گزرے گا، جو یہاں کارلو اسٹیٹ سے گزرے گا،
یہاں سے پوچھے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کہو گے ہم حسین کو رو رہے ہیں، وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہائے ہائے یا علی جملہ دے رہا ہوں، وہ پھر پوچھے گا چاچا جی، وہ پھر یہ دیکھو چاچا بھی میرے ساتھ بول پڑے ہیں، وہ پھر پوچھے گا آپ کس کو رو رہے ہو؟ ہم کہیں گے جی ہم حسین کو رو رہے ہیں۔ وہ پھر پوچھے گا، وہ نہیں جانتا ہوگا، ظاہر ہے اگر جانتا ہوگا تو اس کو پتہ ہے وہ حسین کو نہیں جانتا ہوگا، وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ وہ پھر پوچھے گا، اس کی دلچسپی میں اضافہ، دیکھنا کیسے یہ مجلس سے اپنا کام کرتی ہے۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کے سامنے جس نے محمد مصطفیٰ نے یوں 70 صحابہ کے سامنے قرآن کی طرح ہاتھوں پر بلند کر کہا تھا احب اللہ ہوا من احب الحسین، پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، پروردگار تو اس سے نفرت کر جو حسین سے نفرت کرے۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کی پہلی زیارت محمد کا چہرہ بنا، جس نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں پر کی، جس کی ماں کا نام بتول ہے، جس کے بابے کا نام علی ہے، جس کے دادے کا نام ابو طالب ہے، جس کی دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جس کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا تھا۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کی ناز برداریاں میکائیل کرتا تھا۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون ہے؟ ہم اسے بتائیں گے حسین وہ ہے جس کی خاطر محمد اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا تھا۔ وہ پھر پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو قتل کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں مجبوراً بتانا پڑے گا اتنے بڑے حسین کو قتل شمر نے کیا ہے۔ وہ پھر پوچھے گا شمر کو کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا شمر کو یزید نے بھیجا ہے۔ وہ پھر پوچھے گا یزید کون ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا یزید وہ ہے جو نبی کے منبر کو تخت سمجھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پھر پوچھے گا یزید کون ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا یزید وہ ہے جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا۔ وہ پھر پوچھے گا اب بھی کوئی بندہ خاموش رہے۔ وہ پھر پوچھے گا یزید کون ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا یزید وہ ہے جس کی نظر میں پھپھی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پھر پوچھے گا یزید کس کا پوتا ہے؟ ہمیں مجبوراً بتانا پڑے گا یزید ابو سفیان کا پوتا ہے۔ وہ پھر پوچھے گا ابو سفیان کون ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا ابو سفیان وہ ہے جس کی ساری زندگی مخالفت رسول میں گزری۔ وہ پھر پوچھے گا اس کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمیں مجبوراً بتانا پڑے گا اس کی دادی کا نام ہندہ ہے۔ وہ پھر پوچھے گا ہندہ کون ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا ہندہ وہ ہے جس نے جناب حمزہ کا جنگ احد میں کلیجہ چبایا۔ اب بھی بندے سو رہے ہیں، اب بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ مجلس سے چہرے سے نقابوں کو اتار لے۔ سلامت سلامت۔ اچھا بندوں کو سمجھ آ رہی میری بات؟ بڑی سادہ جی، بڑی ایویں نہ نپی تلی جی گفتگو کرنی میں تے تھوڑا ایویں ہی ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا بندوں کو پتہ ہی کوئی۔ اچھا چاچا جی آپ بزرگو تھانے کچہریاں بزرگو بھائی جان دیکھنا تھوڑے جو چند بندے ہو نا، مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، میں فرق نہیں کاٹا کہ میرے سامنے 40 بندے بیٹھے ہیں یا 1000 بندہ بیٹھا ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا کا ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھنا میری طرف جو یہاں پہ تھانے کچہریوں والے بندے بیٹھے ہیں، مولوی نے پتہ کیا کیا ہے؟ مولوی نے یزید کا تعارف ہی بندوں کو نہیں کروایا۔ یزید دی صحیح پہچان ہے۔ مولوی نے کیا کہا کہ جی یزید کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یزید شرابی تھا۔ جاگنا یار، خدا کا واسطہ جاگنا۔ یزید کا مولوی نے تعارف کیا کروایا کہ جی یزید دا کی جرم ہے کہ شرابی تھا، یزید جی زانی تھا۔ اب میں اس بندے کے چہرے کی زیارت بھی کروں گا، جس بندے کو سمجھ آئے اور وہ بندہ بولے نا
اس نے یہ تعارف کروایا یزید کا سب سے بڑا یزید کا جرم، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید علماء کی توہین کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید علماء کی توہین کرتا تھا، یزید بندروں کا تماشا کرتا تھا۔ غلط! یزید کا سب سے بڑا جرم یہ نہیں، شراب پینا یزید کا سب سے بڑا جرم نہیں، یزید کا سب سے بڑا جرم زنا نہیں، یزید کا سب سے جاگنا، یزید کا سب سے بڑا جرم زنا نہیں، یزید کا سب سے بڑا جرم علماء کی توہین نہیں، یزید کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یزید نے بیعت مانگنے سے پہلے سوچا ہی نہیں میرا نانا کون ہے، حسین کا نانا کون ہے۔ توجہ ہے میری؟ یزید نے بیعت مانگنے سے پہلے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرا نانا کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، میرا دادا کون ہے، حسین کا دادا کون ہے، میری دادی کون ہے، حسین کی دادی کون ہے۔ میں سلام کروں گا، جو بندہ اب بولے گا مجھے پتا چلے گا وہ سمجھ کر بولا ہے۔ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری دادی کون ہے، حسین کی دادی کون ہے، میری ماں کون ہے، حسین کی ماں کون۔ تعارف کرواؤ، یزید کا تعارف کرواؤ۔ یزید کا نانا بجد العیسائی، ایک عیسائی قبیلے کا سردار، حسین کا نانا محمد مصطفیٰ جو نبیوں کا سردار، یزید کی نانی عرب کی ایک فاحشہ عیسائی عورت، عرب کی ایک نامعلوم عورت، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جس کی دولت کے صدقے میں عرب بھکاریوں کے فاقے ٹوٹے، یزید کا دادا ابو سفیان جس کی ساری زندگی مخالفت رسول میں گزری، حسین کا دادا ابو طالب جس کی ساری زندگی حفاظت رسول میں گزری، یزید کی دادی ہندہ جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹے، جسے رسول نے اپنی ماں کہا، جسے کرتے کے طور پر رسول نے اپنا کفن دیا، یزید کی دادی میسونہ عرب کے ایک ناچنے والی عورت، حسین کی ماں بطول جس کا ایک لمحہ بھی سجدے سے فارغ نہیں ہوا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے، جس کے حیا کا نام قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے حسین نے 26 رجب کو یزید ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اوہ ولید تو یزید کو لکھ میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، نہ تیرا نانا میرے نانے جیسا، نہ تیرا دادا میرے دادے جیسا، اوہ ولید یزید کو لکھ تو اپنے 9 لاکھ لے کر میدان میں آ جانا، میں اپنے 72 لے کر میدان میں آؤں گا اور قیامت تک ہر حلالی کو یہ کہنے پر مجبور کر دوں گا حسین کل بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد۔ سلامت بڑا خوب، خدا کی قسم میں مطمئن، میں سلام کرتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں جی۔ سلامت رہو۔ میرے جو مزاج سے واقف ہیں میں موضوع سے، اچھا یہاں کے کوئی وکیل بیٹھا ہوگا اجے دا تھانے کچہریوں میں کام ہوگا، دیکھنا میری طرف، تھانے کچہریوں کے ساتھ۔ اچھا پولیس نے جس سے لیے ہوتے نا، آپ اس بات کی تصدیق کریں بھائی جان، آپ ماشاءاللہ یہاں اس معاشرے کے ہیں، میں بڑی سادہ سی گفتگو، پولیس یہ دیکھو پیسے لے مننا ان اگر بچونا ہوئے تو جو FIR کاٹی جاتی ہے چاچا جی، اگر گال میری سمجھ آ جائے تائید کر دے ہے بولیا ہے، بے شک نام میری آپ کی تائید ہی میرے لیے بولنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس نے پولیس نے جس مجرم کو بچانا ہو کیا کرتی ہے، FIR کاٹ کے اس میں جو ضمنیاں ہوتی ہیں وہ قابل ضمانت ہوتی۔ ہائے اب یہ یزید کے وکیلوں نے جو یزید کے خلاف ضمنیاں کی ہیں وہ قابل ضمانت ہے۔ سوچ دے رہا ہوں، سوچ میرے جوانوں، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں میرے کالج میں، میں ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں مولا کی قسم مجلس سمجھ کر میں لیکچر سمجھ کر دے کر، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے کالج میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں بیٹھے ہیں، مجھے جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا میری طرف، بزرگوں میری طرف دیکھنا، اب ہوا کیا، جو یزید کے وکیل تھے انہوں نے کیا کیا یزید کے درمیان جو دفعات لگائی ہیں وہ قابل ضمانت ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا یزید شرابی ہے، دیکھنا بھائی میری طرف دیکھنا، انہوں نے کہا یزید شرابی ہے، بندے شرابی نہیں ہوتے،
ہیں بندے شرابی نہیں ہوتے. ان شرابیوں کو کبھی کہو کہو یزید, منہ پہ تھپڑ ماریں گے. مجھے شرابی کہو, یزید نہ کہو. ایسے ایسے چاچا جی یہی نہیں گل. زانی نہیں ہوتے, ان کو زانی. اچھا شرابی کی, آپ میری بات کی طرف سے, آپ مولا کے ممبر پر آتے ہیں. اچھا شرابی کی معافی ہے, توبہ کر لے اور پھر ساری زندگی نہ کرے, اس کی معافی ہے. زانی معافی مانگ لے اللہ سے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یزید کی سب سے بڑا گناہ زانی نہیں. توجہ, اب بندے کیا کہتے ہیں یزید کے جو وکیل ہیں, میں سوچ دے رہا ہوں, نظریہ دے رہا ہوں. بندے کہتے ہیں جی یزید اگر شرابی نہ ہوتا, یزید نیک ہوتا تو حسین اس کی بیعت کر لیتے. غلط بکواس کرتے ہیں. یزید اگر نمازی ہوتا, پرہیزگار ہوتا, راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا, اتنے سجدے کرتا, سجدے کرتے کرتے اس کی پیشانی زخمی ہو جاتی, اتنے رکوع کرتا, رکوع کرتے کرتے اس کی کمر دوہری ہو جاتی. یزید ہر سال حج کو جاتا, عمرے کرتا, صفا مروہ کے درمیان دوڑتا, دوڑتا ہوا مر جاتا, اور مر کر خانہ کعبہ کے گرد دفن بھی ہو جاتا, پھر بھی حسین اس کی بیعت نہ کرتے. وجہ, یزید اگر نیک بھی ہوتا, حسین کیوں نہ بیعت کرتے؟ کیونکہ یزید رسول جیسا نہیں, حسین رسول جیسا. سلامت رہو یار, جیو, مالک آپ کی نسلوں کی خیر. بڑا خوبصورت, مجھے توقع نہیں تھی آپ اردو کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ. میں سلام کرتا ہوں جی, میں سلام کرتا ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب یہ یزید جو پلید تھا, موضوع پسند ہے, پتہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یزید کرنا کیا چاہتا تھا. ہاں یزید کرنا کیا چاہتا تھا. اچھا یزید, اچھا کیوں, جو بات میں کہہ رہا تھا, بندے برے نہیں ہوتے. یہ جو قانون بنایا جاتا ہے وہ اسمبلی میں اس کا بل پیش کیا جاتا ہے. پتہ ہے اتنا تو تھوڑا پتہ ہی ہے, اتنا تو پتہ ہے. یزید کا سب سے بڑا جرم, میں پہلا جملہ مجلس کا دے رہا ہوں اور اس چہرے کو سلام کروں گا جو جملہ سمجھ کر بولے گا. چاچا جی یزید خود برا نہیں تھا, یزید برائی کا قانون پاس کروانا چاہتا. جی جی, یزید خود برا نہیں تھا. قیصر بھائی سنو, یزید کو پتا تھا, جاگنا, یزید کو پتا تھا جب میں, چاچا جی یہ ہیرا پھیری خدا کی قسم کائنات کا قیمتی ترین جملہ ہے, مجھے بھول جانا, یہ جملہ یاد رہے گا مولا کے صدقے میں, معصوم قوم کے در سے مانگی ہوئی بھیک کے صدقے میں. یزید کو پتا تھا جب میں یہ ہیرا پھیری کروں گا تو میرے سامنے سب سے پہلے حافظوں نے آنا ہے, سب سے پہلے میرے سامنے مفتیوں نے آنا ہے, سب سے پہلے حافظ قرآن نے آنا ہے. یہی وجہ ہے یزید نے ان حافظوں کو بھی خریدا, ان مفتیوں کو بھی خریدا پیسے دے کر. اب ہوا کیا, یزید میں بصرہ میں یزید کے گورنر, مدینہ میں یزید کے گورنر, بصرہ میں یزید کے بندے نماز پڑھاتے, مدینہ میں یزید. حسین موجود تھا لیکن بندے یزید کے بندے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حسین مدینہ میں موجود تھا لیکن بندے یزید کے بندوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب کرتے کیا تھے, وہ کبھی وضو کے ساتھ چاچا جی نماز پڑھاتے تھے, کبھی بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے تھے, کبھی غسل کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے, کبھی بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتے تھے. یزید کو پتا تھا کہ ان حافظوں کو بھی میں نے خرید لیا ہے, سب کو یزید نے اپنے قبضے میں کر لیا. جب سب چپ تھے تو ایک بولا, ایک تڑپا, اس نے یزید کی طاغوتی طاقتوں کے سینے پر گھٹنا رکھ کر کہا, او یزید تجھے کس ولد الحرام نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی لاوارث ہوتا ہے؟ ہائے ہائے, سلامت ہو. یزید تجھے کس ولد
یزید کی طاغوتی طاقتوں کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ کر کہا، یزید تجھے کس ولد الحرام نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی لاوارث ہوتا ہے؟ ہم زندہ ہیں، نبی کا وارث زندہ ہے، ہم کربلا میں آ کر بتائیں گے قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا، لا الہ الا اللہ تھا، لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ رہے گی، محمد الرسول اللہ تھا، محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین نے کربلا میں جاگنا، یہی وجہ ہے حسین نے جب کربلا میں اپنے خون سے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کائنات کے ذہین ترین اولیاء اللہ کو بھی چیخ کر کہنا پڑا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ توجہ میں پریشان تو نہیں ہو؟ اب یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید ہون وہ بندہ بولے گا جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے، جو نماز عشق پڑھنے آیا ہے۔ یزید، اب میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ یہ جملہ میں 20 منٹ 25 منٹ کی تقریر کے بعد یہ جملہ دے رہا ہوں، یزید عمل ختم نہیں کروانا چاہتا، یزید عقیدہ ختم کروانا۔ کیسے چاچا جی، کیسے؟ میں یزید کی اصلیت بتا رہا ہوں کہ یزید کرنا کیا چاہتا ہے۔ یہ مجلسیں 2 بندے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 20,000 ہوں، یہاں سے رزق علم لے کر جانا چاہیے، یہاں سے سوچ لے کر جانی چاہیے۔ سمجھ آگئی؟ سوچ، پتہ چلے یزید کیا۔ یزید نماز نہیں، مقصد نماز ختم کروانا چاہتا۔ یزید حج نہیں، مقصد حج ختم کروانا چاہتا ہے۔ یزید زکوٰۃ نہیں، مقصد زکوٰۃ ختم کروانا چاہتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا جاگنا، تو پتہ یہ چلا کہ مقصد حج بھی حسین ہے، مقصد روزہ بھی حسین ہے، مقصد نماز بھی حسین۔ جو چند بندے شامل نہیں ہوئے، میں یہاں سے آگے جانا چاہتا تھا لیکن آپ کی خاموشی نے کیسے؟ اب میں وضاحت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور مجمع ہوتا تو وضاحت کی ضرورت۔ کیسے؟ یہ مقصد نماز کیا ہے؟ اچھا جاگنا، یہ جو سجدہ، چاچا جی یہ سجدہ کرنے ہیں نا میرا بچوں، ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز کا جز ہے، مقصد نہیں۔ ہائے 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 بھائی جان، یہ جو سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ یہ نماز کا جز ہے، حصہ ہے، یعنی نماز ان سے مل کر بنی ہے، مقصد نہیں۔ بھائی جان تسی تائید کرے، یہ جو رکوع ہے، یہ نماز، یہ جس طرح یہ ہاتھ ہے، ہمارا جسم کن سے مل کر بنا ہے؟ کدھر نال مل کے؟ انگلیاں، باواں ہیں، موڈے، سر، ان تمام نال مل کے ہمارا پورا جسم۔ میں علی عباس قمی یا پروفیسر ہوں تو کیسے یہ سارے کے سارے اجزاء ملے تو ایک علی عباس بنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز کیا ہے؟ نماز کا حصہ کیا ہے؟ رکوع، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قعود، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس کا حصہ ہیں، اس کے جز ہیں، مقصد نہیں۔ نہیں ابھی بھی نہیں مثلا چلو میں ایک اور گال ایڈی وڈی ہے نا بھائی جان، گال کوئی ایڈی ایک وڈی ہے نا، کوئی نام ہی بولے تو میں آپ بھی واہ واہ کراں تو پھر بھی تھوڑا ہے۔ مثلا میں مثال کیوں میں اس بات کو زیادہ تشریح دے رہا ہوں، مثلا عزاداری کیسے؟ ایک بی بی جو میری مستوریں بول رہی ہیں ان سے گزارش ہے خاموش ہو کر یہ میری بات سنیں، میں جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بی بی، ایک مستور محرم کے 10 دن عزاداری میں آتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، ماتم بھی کرتی ہے، نوحے بھی پڑھتی ہے، عزاداری بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، گھر کے کام کاج چھوڑ کر گرمی میں بیٹھتی بھی ہے۔ یہ سارے کام کر کے 10 دن عزاداری کے بعد، شام غریبہ سننے کے بعد
12 محرم کو وہ روڈ پر جائے، اگر اس کے سر پر چادر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے عزاداری سنی ہے، مقصد عزاداری نہیں نبھایا۔ توجہ ہے نہیں؟ اس نے مقصد نہیں نبھایا۔ ہوں پتہ لگا ہے یہ جو یا حسین، یہ سر پہ پیٹنا، یہ رونا، یہ عزاداری کا حصہ ہے، مقصد نہیں۔ اچھا، اب وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں، ایک گال سمجھ آ گئی، اب وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی توجہ فرمائیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی توجہ فرمائیں۔ ممکن ہے کبھی غلطی سے پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ، اب میں آپ کو مقصد سمجھا رہا ہوں۔ اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے باتوں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد نماز برے کاموں سے روکنا ہے۔ حضرات، ضروری اعلان سنو، نماز مصلی پر ادا کی جاتی ہے، مقصد گلیوں میں پورا ہوتا۔ حیدری سلامت رہو، نماز مصلی پر ادا ہوتی ہے، مقصد گلیوں میں پورا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یزید کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یزید کرنا کیا چاہتا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ نماز بھی ہوتی رہے، برائی بھی ہوتی رہے۔ اب جہاں دیکھو نماز اور برائی ساتھ ساتھ ہیں تو سمجھو وہاں حسینیت نہیں، وہاں یزیدیت ہے۔ سمجھ توجہ ہے میری؟ جہاں نماز اور برائی، یزیدیت کیا چاہتے؟ نماز بھی ہوندی رہے، زنا بھی ہوندا رہے۔ گل دے سمجھ آتی؟ یزیدیت کیا چاہتے؟ یزیدیت، اچھا ایک بندہ، چاچا جی گلہ میں بہت امپورٹنٹ کر رہے ہیں، بہت اہم گل، ممبروں پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی اور اتنے مختصر مجمع میں نہیں ہوتی۔ میں شہر کا مجمع پڑھ رہا ہوں، دیہات کا مجمع نہیں، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے، ہر بندے کی اپنی عقیدت ہے، میرا نظریہ 14 یہاں پر آتا، میں 14 کو سامنے بنا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہا ہوں۔ ایک بندہ، سننا میری بات، ایک بندہ بچپن سے لے کر، سمجھے نا یزیدیت کیا ہے اندرونی طور پر، ایک بندہ بچپن سے لے کر 50 سال کی عمر تک نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ایک مرتبہ جگنا، ایک مرتبہ پکا نمازی ہے، ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں گناہ کروں۔ اب جو بندہ نمازی ہے اس کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی، یار تو نمازی ہے، جگنا تو نمازی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو سوچ ہے نا، اسی کا نام حسین ہے۔ اچھا یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ آخری جملہ زیادہ رحمت ہے، یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ اسی سوچ کو ختم کر دے، بندے کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا مقصد روزہ کیا ہے؟ مقصد روزہ کیا ہے؟ آخری بات، اور آپ سے دعا، ڈھیر ساری دعا لے لی اور لینی ہے۔ مقصد روزہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ دیکھنا میری طرف پانی بعد میں پی لینا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد روزہ متقی بننا ہے۔ یہ یزید اندر سے پلید تھا، یہ اندر سے کمینہ تھا، یہ اندر سے بغیرت تھا، اسے پتا تھا کہ دنیا اگر متقی بن گئی
کہ انہوں نے حسین کے بابے سے منسلک ہو جانا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات متقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ سلامت ہو، آباد ہو۔ روزہ کیا کرواتا ہے؟ اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ یہ کرواتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ چاچا جی میں گل غلط کی تھی، روزہ کیا کرنا؟ بندہ اکیلا ہو، اکلا ہوئے بندہ ہے، کوئی نہ ویکھن والا ہوئے، جو ایماندار ہے، بے ایمان کی بات نہیں کر رہا، جو پکا روزے دار ہے، بندہ دیکھنا میری طرف بزرگوں، میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو پکا روزے دار ہے، کوئی بندہ نہ ویکھنے والا ہوئے کہ وہ روٹی کھا لے، اس سے ہیں ایک گھونٹ پانی پی لے، نہیں پی گا۔ کیوں؟ وجہ کیوں نہیں پی گا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ ہے میری؟ اسے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اللہ کے موجود ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اب یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ روزہ بھی رہے، اللہ کی موجودگی کا احساس بھی نہ رہے۔ حسین اس کے سامنے آیا، حسین نے سامنے آ کر یزید کو یوں گریبان سے پکڑا اور پکڑ کر کہا، یزید بکواس بند کر، میں اپنے بیٹے بھی دوں گا، میں اپنے بھائی بھی دوں گا، قیامت تک ثابت کروں گا کہ اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے۔ مقصد روزہ، مقصد حج کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی۔ حج کیا ہے؟ کہ دلوں کے میل صاف کرنا۔ مقصد حج، اگر یہ بیبیاں خاموش ہو کر سن لیں تو ان کے لیے بڑے کارآمد جملے، زندگی بھر یہ جو مستورات یہاں پر باتیں کرنی آتی ہیں یا مجلس سے سننے آتی ہیں، یہ مقصد حج کیا ہے؟ یہ مقصد حج دلوں کے میل صاف کر رہا ہے۔ اب جو حاجی آتا ہے حج کر کے اور اس کے دل میں میل ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ حج نہیں، مقصد اس نے حج کیا ہے، پیسے بھی بھرے ہیں، مقصد حج نہیں لیا۔ اسی مقصد کو نبھانے کے لیے علی کی بیٹی سے سر سے غلاف اتر گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی مقصد حسینیت کو بچانے کے لیے زینب کے سر سے چادر اتر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ آؤ نا رل کے ایک دوئے دے گلے چ گالے چ باواں پا کے بی بی نو پرسن دے ویے تے بی بی تو پوچھے بی بی آپ کی چادر کیسے اتری ہے؟ میں نہیں کہتا، میری اتنی مجال نہیں، زبان جل جائے۔ میں بی بی کی زمانی سنانا چاہتا ہوں کہ بی بی کی چادر اتری کیسے۔ آج 15 محرم ہے، زیادہ دیر نہیں، 5 یا 6 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ چاچا جی جب بی بی قیدیں نبھا کر نا، میرا دل ہے سارے اس قرصے میں شامل ہو، کوئی مجلس نہیں، کوئی ذاکر بن کر نہیں، کوئی علامہ بن کر نہیں، کوئی پروفیسر بن، میں تو مکانی بن کر آیا ہوں، مکان لینا چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں ایک دوسرے کے گلے میں بہیں ڈال کر۔ بھائی جان جب بی بی قیدیں نبھا کر آئی ہے نا، تو سب سے پہلے نبی کے روزے پر کوئی بڑا پتھر دل ہے جو اس جملے پر ہائے نہ کرے۔ بی بی کے ذریعے پر نا بی بی حسین کے رسول کے روزے پر ایسے ہاتھ رکھ کے، چاچا جی نا ایسے جب قیدیں نبھا کر آئی ہے، ہاتھ رکھ کر بی بی پہلا جملہ دیکھنا میری طرف، بی بی قیدیں نبھا کر کہتی ہے، بی بی کہتی ہے، نانا محمد ذرا قبر سے باہر آ اور پہچان میں تیری بیٹی زینب ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا۔ بس اتنا ہی وقت لگتا ہے آنکھوں کو سمندر ہونے میں۔ مرحبا۔ بی بی کہتی ہے، نانا ذرا قبر سے باہر آنا، باہر آ کر پہچان میں تیری بیٹی زینب ہوں۔ نبی قبر سے باہر آئے، بیٹی کے سر کا بوسہ لیا،
بوسہ لے کر کہتے ہیں زینب مجھے اتنا بتا تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ بی بی کہتی ہے نانا محمد تم سنو گے جو پرسہ دینے کے لیے گھر سے نیت کر کے آئے ہو اس سے بڑا مصائب کا جملہ ہی کوئی نہیں، جو ہلکے کے ماتمی ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہو، نانا سنو گے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ بی بی کہتی ہے نانا اکبر مارا گیا مگر میں بھول گئی، نانا عباس کے بازو قلم ہوئے مگر میں بھول گئی، حسین کی 13 ضربیں نانا مگر میں بھول گئی، حسین کی آواز، حسین کے نانے کی آواز آئی زینب مجھے بتا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ بی بی کی آواز آئی نانا محمد سنو گے شام غریبہ شمر میرے خیمے میں آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نانا اس نے میرے سر پہ نیزہ مارا ہے، نیزے کے انی پہ میری چادر آئی ہے، اس نے انی سے چادر کو اتارا ہے، نانا چادر کا ایک پلو میرے ہاتھ میں تھا دوسرا شمر کے ہاتھ میں تھا، نانا اس نے کھانا کھایا ہوا تھا، میں 3 دن کی پیاسی تھی، نانا اس نے پانی پیا ہوا تھا، میں 3 دن کی پیاسی تھی، اور نانا میری چادر اتر گئی ہے، اور نانا یہ ہنس ہنس کر کہتا رہا کہاں ہے تیرا غازی، کہاں ہے تیرا علم والا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا، یہ پہلی چادر ہے، اجرکم بڑا خوبصورت، جتنے ہو ایک جملہ اور تصدق صاحب اجازت دینا ایک جملہ اور میں پڑھ لوں، یہ وہ خاندان ہے جن کی کبھی نماز کا اول وقت قضا نہیں ہوا، لیکن یہ زینب کی پہلی نماز ہے جو چادر کے بنا پڑھی، اجرکم اللہ۔ بی بی نے یوں ریت کا مصلی بنایا، یوں ریت پر تیمم کیا، بی بی نے جو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے بی بی نے یوں کہنا چاہنا، نماز شام غریبہ کی بات کر رہا ہوں، جب چادر اتر گئی بی بی نے کہنا چاہا اللہ اکبر، ابھی اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی تھی، یا بی بی کلثوم ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بی بی نماز نہ پڑھنا، ابھی ایک حسین کے سینے پر سونے والی نہیں مل رہی، بی بی نے نماز وہی ختم کی، بی بی کہتی آ مقتل میں جا کر سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں، بی بی آواز دے کر کہہ رہی ہے سکینہ سکینہ تجھے ماں بلا رہی ہے، سکینہ کو کوئی آواز نہیں آئی، بی بی روتی روتی فرات کے کنارے پر آئی، بی بی رو کر کہتی عباس عباس کہیں سکینہ تو نہیں دیکھی، عباس کی لاش نے تڑپنا شروع کیا، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی اگر مجھے اجازت دی ہوتی یوں پہرے نہ دیتی، اجرکم اللہ۔ اور آخری جملہ روتی روتی حسین کی قبر پر آئی، حسین کی لاش پر آئی، رو کر کہتی حسین حسین تیرے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں مل رہی، حسین کی آواز آئی زینب آہستہ زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے، روتی روتی آئی تھی، کہہ رہی تھی نانا، کہہ رہی تھی بابا تیرے سینے کے بنا نیند نہیں، اللہ ٹھیک